گورنر اسٹیٹ بینک اس وقت پریس بریفنگ دے رہے ہیں. جو کہ بیک بون آف دی اکانومی اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس میں خاص کر جو فائنانسنگ ریلیٹڈ پارٹ ہے اور باقی بھی جو اس کے جو ڈیمانڈ سائڈ کے جو ایشوز ہیں اس میں ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی کافی مل کے کام کر رہے ہیں. سمیڈا کے ساتھ آلریڈی بھی ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک سے زیادہ میٹنگز انہوں نے اس سبجیکٹ کے اوپر شیئر کی ہیں اور اس میں جو ایشوز ہیں ایس ایم ایز کی طرف سے ان کو ڈیلیبریٹ کیا گیا ہے. اس میں جو گورنمنٹ کے اینڈ پہ جو ایکشنز ریکوائرڈ ہیں ان پہ ڈیسیجن لیے گئے ہیں. سمیڈا اس پہ کافی کام کر رہا ہے اور جو فائنانسنگ ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان پہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. تو اس میں پہلے آپ کو 4-5 چیزیں بتا دیتا ہوں کہ جو آلریڈی ہم نے کی ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں جو پائپ لائن میں. تو کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ریز کیا اور اختیار بیگ صاحب نے بھی, تو میں ذرا اس پہ تھوڑا تفصیل سے بات کر لیتا ہوں. جو 5-6 چیزیں ہم نے کی ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ریسنٹلی جو ہے وہ اس کا جو فائنانسنگ لمٹ جو بینکس جو فائنانس کرتے ہیں ایس ایم ایز کو, تو ایک تو ہم نے اسمال انٹرپرائزز کے لیے یہ لمٹ بڑھا کے 100 ملین تک کر دی ہے اور جو میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کی لمٹ جو ہے وہ 500 ملین تک کرتی ہے. تو یہ پہلے جو ہے وہ کافی کم لمٹ تھی, تو تاکہ ان کا فلو آف کریڈٹ جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. دوسرا جو ہے وہ اس میں کلین لینڈنگ کی بات ابھی آپ نے اپنی اسپیچ میں بھی کی, تو ہم نے ان کی کلین لینڈنگ کی لمٹ جو 5 ملین روپے تھی پہلے اس کو بڑھا کے تو 10 ملین روپے کر دیا. تو 10 ملین اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایس ایم ای جو ہے بغیر کسی کولیٹرل کے اگر بینک کے پاس جائے اور 10 ملین تک کا وہ بورو کرنا چاہے تو دے کین ڈو اٹ. بینکس کو اس میں بغیر کسی کولیٹرل کے وہ الاؤڈ ہے اور یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے کیا تھا. پھر اس میں ایڈیکویٹ فلو آف کریڈٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ بینکس کی طرف جو ایشو آتا ہے اور ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایس ایم ایز کا جو رسک پروفائل ہے وہ ریلیٹیولی ہائر ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل کارپوریٹس جو ہیں. تو بینکس اس میں شروع میں ریلیکٹنٹ تھے. تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا اور الحمدللہ گورنمنٹ نے ریسنٹلی ایک پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کی ہے جس میں پہلا 2 چیزیں ہیں. پہلا تو یہ کہ جو ایس ایم ایز کو فلو آف کریڈٹ ہے جو فائنانسنگ ہے اس کا اس وقت جو سائز ہے جو کہ لاسٹ ایئر جو تھا 543 بلین روپیز, تو اس کو ڈبل کرنے کا پرپوزل ہے کہ 543 سے اس ایس ایم ای فائنانسنگ کو ٹوٹل جو ہے وہ 1.1 ٹریلین تک لے کے جائیں گے, 1100 بلین. تو تقریباً ڈبل اگلے 5 سال میں. ہر سال جو ہے وہ 100 بلین روپے ایڈیشنل جو فائنانسنگ ایس ایم ای کو جائے گی. اور آلریڈی جو ہے وہ الحمدللہ چونکہ یہ پالیسی رول آؤٹ ہو چکی ہے اور بینکس اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو آلریڈی اس کا جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے پچھلے 6 ماہ میں اس میں کافی انکریز آیا ہے. اس وقت جو 543 بلین آؤٹ اسٹینڈنگ تھا اس وقت 600 بلین سے اوپر ہو چکا ہے اور یہ ہم اس کو اس سال جون تک انشاءاللہ 640 بلین کا ٹارگٹ ہے اور اس کو ہم اچیو کریں گے. دوسرا جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ نے جو بہت بڑی فیسیلیٹیشن دی ہے اور یہ آپ سب کی انفارمیشن کے لیے ہے کہ اگر ایس ایم ایز میں بینکس کو کوئی لاسز آتے ہیں جو اس میں ڈیفالٹ ہوتا ہے یا اس میں کریڈٹ ریلیٹڈ کوئی لاسز آتے ہیں تو اس کا جو اسمال انٹرپرائزز ہیں اس میں اپ ٹو 20% آف فرسٹ کلاس وہ گورنمنٹ آف پاکستان پک اپ کرے گی. تو یہ اور جو اگر وہ میڈیم انٹرپرائز ہے تو اپ ٹو 10%. یہ ہم نے پورا اس کی اسیسمنٹ کی ہے کہ بینکس کو ہسٹوریکلی میکسیمم کتنا لاس ہوا ہے, تو اس کو بیس بنا کے تاکہ بینکس کو ایک کانفیڈنس دیا جائے کہ وہ جتنی بھی فائنانسنگ کریں گے اس میں تو اس میں جو ہسٹورک لاس کا جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس کو اس تک لیول تک اگر لاس آتا ہے تو 20% فار اسمال انٹرپرائزز, 10% فار میڈیم انٹرپرائزز. تو یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو برداشت کرے گی اور اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ بینکس جو ہے وہ اب اس میں زیادہ لینڈنگ کرے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ اسکیم لانچ ہوئی ہے اس میں 5-6 ماہ ہو گئے ہیں تو تب سے اس میں کافی ایس ایم ای فائنانسنگ نے پک اپ کرنا شروع کر دیا. اور میری ابھی چونکہ سب بینکس لیڈنگ بینکس کے پریزیڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میری ان سب سے اگین میں ان کو آئی ول ارج کہ آپ جو ہے وہ اس میں مزید جو ہے وہ انیشیٹوز لیں
اور چھوٹے جو ہمارے جو بزنس مین ہیں اور ایس ایم ایز ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ان کا بزنس اگر مزید ایکسپینڈ کرے گا تو اس کے نتیجے میں ایک تو امپلائمنٹ جنریشن پہ اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے، اور دوسرا اکنامک ایکٹیویٹی جو اس کو ریوائیو کرنے میں بھی بہت اس کا سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کولیکٹیولی مل کے ایس ایم ایز کو سپورٹ کریں گے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ ان کے کاروبار میں ایکسپینشن ہو اور اس کے نتیجے میں اکانومی کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے. ایس ایم ایز کے اندر جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایس ایم ایز ہیں جن کا ایکسپورٹس کے اندر بزنس ہے اور یا ایکسپورٹس کو جو کا بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے اس اسکیم کے اندر ایک خاص جو ہے وہ فیسلٹی دی گئی ہے. اگین یہ آپ سب لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ہے تاکہ جو بھی اس میں ایکسپورٹ بزنس ہے ان کو پتہ ہو کہ یہ جتنے جو ٹارگٹ ہم نے رکھے، مثلا 100 بلین کا اگر ایڈیشنل لینڈنگ کا ٹارگٹ رکھا ہے تو اس میں کم سے کم 40% جو ہے وہ جو اسمال ایس ایم ایز اور میڈیم ایس ایم ایز اوور آل جو ٹوٹل ٹارگٹ ہے اس میں ایس ایم ایز کے لیے ایک الگ سے ایلوکیٹ کیا گیا کہ 40% آف دی ٹوٹل ایڈیشنل ایکسپورٹ فائنانس جو کہ ایگزم بینک کی طرف سے ہم نے گورنمنٹ نے مل کے شروع کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس کا 40% جو ہے وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو جو ہے وہ مینڈیٹری ہے بینکس کے لیے. جتنی ایڈیشنل فائنانسنگ کریں گے اس میں منیمم 40% ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایس ایم ایز کو وہ دینا ضروری ہے. تو اس کا کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بینکس جو ٹارگٹس ان کو جو دیے جاتے ہیں یا جو فائنانسنگ ایڈیشنل ان کو کرنی ہوتی ہے وہ زیادہ ان کا بڑے کارپوریٹس کے اوپر فوکس ہوتا ہے، اور وہ ایس ایم ایز کو اتنا اس طرح جو ہے وہ انکریج نہیں کر رہے تھے. تو اس لیے ہم نے یہ اس کا سیپریٹ سے ایک لمٹ ایلوکیشن گورنمنٹ کی طرف سے کی ہے کہ جو ایڈیشنل فائنانسنگ کریں گے وہ اس کا 40% جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو جائے گا. تو یہ تو 5-6 چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ ہو چکی ہیں ایس ایم ایز کے لیے. اس کے علاوہ اب اگین گورنمنٹ کے ساتھ جو ایک پالیسی پہ کام ہو رہا ہے تو اس میں جو پرائم منسٹر کی یوتھ اسکیم ہے اس کے اندر ایس ایم ایز فائنانسنگ کو فردر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مزید کچھ اس کے فردر امپرومنٹس جو ہے وہ انشاءاللہ گورنمنٹ اس میں ایکشن کرے گی جو آلریڈی بات ہو رہی. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمیڈا کی طرف سے جو ہے وہ جو سپلائی سائڈ کے ایشوز ہیں، ڈیمانڈ سائڈ کے ایشوز ہیں، اور جو اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا ایس ایم ایز کو ان کو اپنے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے، ان کے بزنس پرپوزلز بنانے کے لیے ہیلپ کرنا، اور اس طرح ان کے اگر کوئی جو کولیٹرل وغیرہ ریلیٹڈ کے ایشوز ہیں تو ان کے اوپر ان کو ہیلپ کرنا. تو یہ سب چیزوں کے اوپر سمیڈا جو ہے وہ آلریڈی کام کر رہا ہے. اور میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی سجیشنز ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سمیڈا کو جن پہ کام کرنا چاہیے یا اسٹیٹ بینک کو اپنی طرف سے اس پہ اوپر جو ہے وہ مزید کام کرنا چاہیے، تو آپ ہمیں بتائیں. ہم اگر گورنمنٹ کے اینڈ پہ ایکشن ریکوائرڈ ہوگا تو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے، اور اگر ہمارے اینڈ پہ کرنے کا کام ہوگا تو ہم خود کریں گے. تو لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہمارا جو ایس ایم ای سیکٹر ہے یہ دوبارہ سے پک اپ کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جو اکانومی کے اوپر اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. بس 3-4 چیزیں میں اور آپ سے شیئر کروں گا اور پھر میں ہم کویشچن آنسر کر لیتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کا ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر کافی اس وقت فوکس ہے، اور ہم نے آلریڈی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو راست مائکرو پیمنٹ گیٹ وے ہے اس کو آلریڈی ہم نے آپریشنلائز کیا ہوا ہے. اس میں بہت سارے یوز کیسز ایڈ کیے گئے، اور یہ ای کامرس کو خاص کر پروموٹ کرنے کے لیے اس میں بڑی سہولتیں دی گئی ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفر آف فنڈز ہیں فرام ون پلیس ٹو ادر پلیس، تو اس کے اوپر بھی کافی ہم نے جو ہے وہ بینکس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے یہ اس میں جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آلریڈی بھی آپ جو ڈیجیٹل چینلز کا یوزیج ہے اس کو آپ خود سے بھی انکریج کریں، اور آپ کے جو ممبرز اور جن بزنس کمیونٹی کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں وہاں بھی آپ اویئرنیس کریٹ کریں. کیونکہ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس وقت بھی 73% آف دی ٹوٹل جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ برانچ میں جا کے فزیکل ہو رہی ہیں، تو وچ از اے ویری ہائی پرسنٹیج ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو اس میں خاص کر جو ہے جب آپ برانچ میں جاتے ہیں تو مثلا
وہ تم اربوں روپے کیوں لے رہے ہو, وہ تمہیں کیوں بٹھایا ہوا ہے ہم نے, بلیک میلنگ کرنے کے لیے. اچھا اینٹی کرپشن والے بیٹھے ہیں, وہ جی ملک ٹھیک نہیں ہو رہا, صوبہ ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ تم تنخواہیں کیوں لے رہے ہو, تمہیں ہم نے کیوں بٹھایا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اس سے. اگر ہم اپنے کام اپنے ہی نظام کے تھرو شروع کر دیں تو کام جلدی ہوں گے. کبھی کہتے ہیں کیپرا رولز ہیں, کل ایک میٹنگ کر رہا ہوں, آدھا گھنٹہ ضائع ہوا, جی کیپرا رولز یہ کہہ رہے ہیں تو فلانے رولز یہ کہہ رہے ہیں. وہ انہوں نے کون سا تیر مار لیا اب تک, 76 سال کا ریکارڈ دیکھ لو. اب ان کے چکر میں ہم اپنا کام بھی نہیں کر پا رہے ہیں, تو یہ رولز فالو کرو, تو یہ پالیسی فالو کرو. تو ہم نے جب سے ہمیشہ آئے ہیں ہم اپنے ایسے ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ ایک تو ایز آف بزنس لوگوں کے لیے, اور دوسرا جو ڈپارٹمنٹس ہیں لوگ ہیں ان کو ایک کھلی سانس ملے, وہ کام کر سکیں. ابھی کام شروع نہیں کیا ہوتا کہ خوف طاری ہوتا ہے کہ مجھے پکڑ ڈالیں. اور یہ بھی سن لیں سارے افسران, میں آپ کے توسط سے ان کو بتا رہا ہوں, جب پکڑنے پہ آتے ہیں نا تو پھر ضروری نہیں غلط کام کیا ہوا آپ نے. اس ملک میں وکٹمائزیشن کے لیے کسی بھی کیس میں آپ کو تن دیں گے. تو اس طرح نکلیں اس خوف کے بوجھ سے, کام کو فوکس کریں, کام کو تیز کریں اور گھبرائیں نہ. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر نیا ایڈمیشن آئے گا تو انشاءاللہ یہاں پر ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس یہاں پر آ کے اپنی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید بھی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بھی انشاءاللہ ہم یہ اس طرح کے جو ہمارے اس طرح کے ڈسپلنز ہیں ڈپارٹمنٹ سے ہم لائیں گے, تاکہ جس چیز کی مارکیٹ پہ ڈیمانڈ ہے اپنے بچے اور نوجوانوں کا مصرف لے کے جائیں. اور جب مصرف لے کے ہم ان کو جائیں گے تو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ان کو ایک اپرچونٹی ملے گی, جو اپرچونٹی مہیا کرنا ایک ریاست کا فرض ہوتا ہے, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم مل کے انشاءاللہ ٹیم جو کام کر رہے ہیں, عمران خان کا جو ویژن ہے دوسرے میں دیا ہوا ہے, انشاءاللہ اس ویژن کے اوپر ہم نے آگے بڑھنا ہے, خوف کے بھوت توڑنے ہیں, آؤٹ آف دا باکس فیصلے کرنے ہیں. اور ہمارا جو پیسہ ہے اس کو ہم نے انویسٹ کرنا ہے اپنے ان سیکٹرز کے اوپر کہ جہاں پہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اور جہاں سے ریونیو آ سکتا ہے, اور دوسرا ان جگہوں پر کہ ہمارے اوپر جو کچھ چیزیں جو دنیا میں لائبلٹی نہیں ایسیٹس ہیں بس ہماری لائبلٹی بنے ہوئے ہیں, تو ان کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے لائبلٹی سے ایسیٹ کی طرف. جس دن ہم نے یہ کر لیا تو ہمارے سارے انشاءاللہ مسائل حل ہیں. پھر یہاں پہ میں ہوں یا آپ میں سے کوئی ہو, جب سسٹم صحیح چل رہا ہوتا ہے, نظام صحیح چل رہا ہوتا ہے, تو اس کے اندر اگر تھوڑا سا کوئی کمزور آدمی بھی آ جائے تو وہ بھی اس میں چل پڑتا ہے. اور جب سسٹم بالکل ہی تباہ ہو جاتا ہے تو پھر آئنسٹائن کی طرح ذہین آدمی بالکل ٹھیک نہیں کر سکتا. تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے بس. تو ماشاءاللہ ہمارا ایک ٹیلنٹڈ ملک ہے, ہمارا ایک ٹیلنٹڈ اس وقت ہمارے پاس ٹیم موجود ہیں, ہر شعبے میں موجود ہیں, ہماری اچھی روایات ہیں, ہمارے صوبے کی اچھی روایات ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں, پھر ہمارے جو اسلامی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ان کو ہم فالو کرنا شروع کر دیں سب مل کر, تو انشاءاللہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے نہیں, ہم ایک عظیم قوم بن چکے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. آخر میں وہ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں, میں کہہ لیتا ہوں کہ جی ہو گیا تو وہ ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی کہتے ہیں آپ اناؤنس کر دیا کریں. تو جو آپ کا مسئلہ ہے آپ کے وہ جو پروموشنز کا, تو وہ ایک ڈائریکٹر میں نے کرنا ہے, تو انشاءاللہ ابھی میں آج جانے سے پہلے ہی وہ ڈائریکٹر انشاءاللہ نکال دیتا ہوں, اس کا بعد جانے انشاءاللہ. تھینک یو, آپ سب کا بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پر پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. چیمپئنز ٹرافی 2025 سے پہلے آئی سی سی وفد نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ کر رہا ہے. آئی سی سی وفد نے انتظامات کا جائزہ لیا. آئی سی سی کے 6 رکنی وفد میں براڈ کاسٹرز اور لاجسٹک کے لوگ بھی شامل ہیں. تفصیلات جانیں گے, نمائندہ جی نیوز عتیق الرحمان موجود ہیں. عتیق, کس بات کا فیصلہ ہوگا, کیا حتمی صورتحال بنے گی؟ دیکھیں فیصلے تو سارے ہو چکے ہیں. اب یہ براڈ کاسٹر اور آئی سی سی کے ایونٹ مینجمنٹ اور لاجسٹک کے جو نمائندے ہیں یہ روٹین کے مطابق ہر مہینے اپنا دورہ کرتے رہیں گے. آج زیادہ تر جو آئی سی سی کا وفد آیا ہے ان کا زیادہ تر فوکس جو ہے جو پرانی مرکزی عمارت ہے وہاں رہی, اور وہاں کس طرح سے جو براڈ کاسٹر تھے ان کا کمنٹری پینل, کمنٹیٹر, اس سب کا جائزہ لیا, روف کا جائزہ لیا, اور جو گیلری تھی وہاں کا جائزہ لیا. تو آج زیادہ تر ان کا فوکس جو ہے وہ یہ رہا کہ جو مرکزی عمارت میں سہولتیں ہیں, چیئرمین باکس کے اندر جو سہولتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں. جہاں تک جو نئی عمارت بن رہی ہے وہاں ابھی تک جو ہے اس وقت نے دورہ نہیں کیا ہے. البتہ باہر سے انہوں نے شکریہ آپ کا.